سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب تھوڑا سا بتائیے ویک اینڈ پہ کیا حالات رہے یورپ کی اور دنیا بھر کے. سٹارٹ کرتے ہیں یورپ سے. دیکھیں دو لحاظ سے اس ویکینڈ پہ کافی ہمیں پروگرس نظر آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ کو جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے امریکہ کے اندر یا امریکن سینٹ کے اندر لنڈن گریم جی لنڈسے گریم جو یو ایس اے کا 10 سال سے سینیٹر آ رہا ہے اور اسرائیل کا بہت بڑا حامی ہے، اس کی اچانک وفات ہو گئی ہے 71 ایئرز اولڈ کے اندر. وہ ایک بہت بڑا سپورٹر تھا ٹرمپ صاحب کا. ٹرمپ صاحب کو بہت سپورٹ کرتا تھا اسرائیل پالیسی کے اندر، اور بلکہ اس سے بھی سخت پالیسی مسلمانوں کے خلاف وہ بنانا چاہتا تھا جس میں وہ اکثر شو ڈالتا رہتا تھا. ایک تو اس سے یقیناً آنے والے حالات میں ایک ٹرمپ صاحب کو دھچکا لگے گا. انہیں ایک رائٹ ہینڈ جو ہر معاملے میں ان کی حمایت کرتا تھا اسرائیل کے معاملات میں، وہ انہیں سپورٹ حاصل نہیں رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ یورپی یونین جو اب تک ہچکچا رہا تھا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کے خلاف، دو رائے رکھتی تھی. کچھ اسپین نے اور بیلجیم نے یہ آواز اٹھائی تھی، پھر آئرلینڈ بھی شامل ہو گیا. اب یہ ہے کہ یہ کھل کر جو ہے سامنے آ گئے، اور آج منڈے کے دن یورپی یونین کا وزارت خارجہ کا اسپیشل اجلاس جو ہے وہ اسرائیل پر پابندیاں لگانے کے فیصلہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، جس کے اندر زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ اس حق میں ہے کہ بھئی اگر یہ یورپی یونین کی بات نہیں مانتا اور ویسٹ بینک کے اندر علاقوں پر قبضے خالی نہیں کرتا اور مزید علاقوں پر قبضے کرنے کی پالیسی اپنے ختم نہیں کرتا، تو پھر اس کے اوپر پابندیاں جو ہے وہ لگنی چاہیے، جس طرح کہ ماضی میں دوسرے ملکوں کے اوپر لگتی رہی ہیں. یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے جو ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں، ورنہ اب تک تو اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب بھی جرمن جیسے بڑے ملک ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، تبصرہ نگاری نہیں کر رہے، لیکن یورپی یونین کا ساتھ بھی دیں گے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ جو بھی یورپی یونین نے فیصلہ کیا ہم اس کے اندر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ایک تو یہ یورپی اس لحاظ سے یورپی یونین میں مطلب یورپ کی بھارت یہ دو خبریں جس سے یورپ کے حالات پہ یقیناً اثر پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ بھائی یورپ میں جرمنی کے لحاظ سے جرمنی کے اندر جو گرمی پڑی ہے بہت زیادہ پورے یورپ میں پڑی ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ جو مارکیٹس ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء بیچی ہیں ان پر بہت زیادہ جا کے چیکنگ وغیرہ کی ہے. تو انہوں نے جو ریلوے مارکیٹ ہے اس کے اوپر پایا کہ بھئی وہاں پر جو فروزن فوڈ بیچا جاتا ہے یا فروزن بیری بیچی جاتی ہیں، مکس بیری جو ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر ہیپاٹائٹس اے کی وائرس جو ہے وہ پایا گیا ہے. تو وہ انہوں نے اپیل کیا کہ جرمنی میں سردست کوئی بھی فروزن بیری وغیرہ جو ہے وہ کم از کم ریلوے سے نہ خریدے، اور باقی جگہوں سے بھی جہاں سے یہ خریدی جائے ان کو پر چیک کیا جائے. اور اس گرمی کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے وہ پیدا ہو گیا. یہ عام پبلک کے لیے انہوں نے خبردار کیا ہے. اس طرح جرمنی میں ویکینڈ کے دوران جو ہے وہ لیور کوزن کے علاقے کے اندر آگ جو ہے پٹڑی کے ساتھ ساتھ ریلوے کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ آگ لگ گئی تھی. اس میں کافی تشویش پائی گئی تھی کہ بھئی آیا یہ گرمی کی وجہ سے لگی ہے یا اس میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ حکومت کر رہی تھی. تو وہ پتہ یہ لگا ہے کہ بھئی تحریک ہے، ان کا نام ہے کمانڈو اینگری برڈس. تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے توجہ دلانے کے لیے کہ بھئی اس گرمی کے اندر انسان جب مارے ہیں تو وہاں جرمن کی وہ جانوروں کی حالت کیا ہوگی اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. تو اس کو انہوں نے مطابق کرنے کے لیے حکومت کی توجہ کرانے کے لیے یا لوگوں کی توجہ کروانے کے لیے یہ حرکت جو کی ہے. اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی گردش پہ کر رہی ہے جو انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق کہ جو بہت سارے مسلمانوں کے عسکریت پسند گروپ ہیں یورپ کے اندر وہ دوبارہ آرگنائز ہو رہے ہیں اور القاعدہ کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں تاکہ اس سب اکٹھے ہو کر دوبارہ القاعدہ کو ایکٹیو کریں یا القاعدہ کو آگے لگایا جائے. اور مڈل ایسٹ جو ہے اس کو لیے ایک نیا خطرہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے، یا اسرائیل جو بات نہیں مان رہا دنیا کی تو اس کو پرسائز کرنے کے لیے. تو یہ ایک نئی بدامنی کی راہ جو تجزیہ نگار
وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے یہ یورپ کے لیے بھی ایک خطرے کے باعث ہے کہ جہاں بھی اکثریت پسند اکٹھے ہوں یا ایک جھنڈے کے تلے آرگنائز ہو کے کام کرنے کی جتنے کرے تھے، ان کے کام تو ظاہر ہے الٹے ہی ہیں، انہوں نے امن کی بات تو کر ہی نہیں، اس سے یورپ کے لیے خطرہ جو ہے وہ بھی بڑھے گا۔ اور جہاں تک جنگ کا خطرہ ہے اس کے اندر ویکینڈ کے اندر اردن اور بحرین کے جو نمائندے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر، انہوں نے وہ تصاویر جاری کی ہیں جو ایران نے جو جوابی حملے کیے ہیں اس سے جو ان کے ملک میں نقصان ہوا ہے، اور انہوں نے دنیا کو خبردار کیا کہ ہم باہر نہیں چاہتے، اور ہم دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل جنگ کی صورتحال دوبارہ کھڑی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے مدد کی اپیل کی ہے کہ بھائی دنیا سامنے آئے اور اس جنگ کو بڑھنے سے روکے، جنگ کی صورت اختیار نہ کرے۔ کم از کم ہم دو ملک ہیں چھوٹے ملک، ہم اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہونا، ہم یہ جنگ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال ایک یہ بھی امکان پیدا ہوا ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ ممالک جو آنکھیں بند کر کے امریکہ کا ساتھ دیتے تھے اب خود مطلب اس جنگ سے تنگ آ کر جو ان کا نقصان ہو رہا ہے اب وہ دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کروائے، تو ظاہر بات ہے اس سے امریکن پالیسی کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچے گا اور وہ اس طریقے پر کام نہیں کر سکیں گے جیسی خبریں آ رہی ہیں یا جس قسم کے بیانات حکومت دے رہی ہے، کیونکہ بعض امریکن سابق جرنیلز ہیں ان سے بھی بیان دلوائے گئے جن کا رخ جو تھا ریپبلکنس کی طرف تھا کہ وہ اس جنگ کو بڑھانے کی بات جو ہے کر رہے ہیں، اس قسم کے بیان دے رہے ہیں کہ بھئی ہم ہرمز کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر وہ اپنے قبضے میں لے سکتا ہے امریکہ، اس لیے اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ اس علاقے پورے کو اپنے قبضے میں لے لے اور وہاں سے پھر امریکہ جو ہے وہ اس کا راج وہاں پر امریکن آرمی کا راج ہو بجائے ایران کے۔ تو اس قسم کی باتوں سے یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ شاید یہاں پر دوبارہ امریکہ جو ہے وہ جنگ کی کرتی، لیکن اگر خلیجی ممالک اس کا ساتھ نہیں دیتے اس جنگ کے اندر تو پھر امریکہ کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ یہاں پر اکیلے جنگ لڑ سکے۔ بہرحال اس قسم کی صورتحال سے ویکینڈ کے اندر رابطہ وہ مطلب صورتحال سے درپیش رہی ہے۔ باقی جرمنی میں یہ بھی خبر ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہے وہ کافی عرصے سے ان کا وافق تھا کیونکہ حکومت کے پاس پالیسیز ایسی چل رہی تھی جس کے اندر بہت کم لوگوں کو بینیفٹ وغیرہ دیا جا رہا تھا، دوسرے بینیفٹ دیے گئے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کا وافق ہے جو ان کو ملتا ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا، اور جو کوئی 2027 سے ہوگا، اور جو کرائے کی مد میں ان کو مدد ملتی تھی وہ 380 سے بڑھا کے 440 یورو کر دی گئی ہے، اور 2027 سے ہی جو میسر وافق ہے جو مدد وغیرہ ملتی ہے اسکالرشپ ہوتا ہے وہ 503 یورو اسٹوڈنٹس کا کر دیا گیا جی، اور 5,63,000 563 جو ہے 2029 میں 503 سے بڑھ کر 2029 میں 563 یورو ہو جائیں گے۔ اس میں وہ یہ کہ غیر ملکی طلباء جو کوئی امداد دی جاتی ہے پڑھائی کے لیے وہ 992 سے بڑھا کر 1,100 یورو کر دی گئی ہے، اور اس وقت 6,12,800 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وافق وصول کرتے ہیں گورنمنٹ سے، اور لیکن گورنمنٹ نے کہا یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کیونکہ 2.9 ملین اسٹوڈنٹس ہیں وہ جرمن یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے اگر 6,12,800 اسٹوڈنٹس کو وافق مطلب اپلائی کیا ہوا انہوں نے تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے۔ جی خان صاحب، ایک جو اس میں ویکینڈ پہ یہ بھی پتہ چلا کہ اسرائیل امریکہ کو بتا رہا ہے ٹرمپ کو کہ آپ کی جان خطرے ہے میں ایرانی جو ہے وہ آپ کی جان لیں گے، یہ اسرائیل کے ذریعے میسج جانے کا مقصد؟ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ کافی دنیا میں مشہور ہے، مثال جو ہے کہ ان کے پاس بڑی کرنٹ انفارمیشن ہے وہ رکھتے ہیں، تو میں بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آئی ہو کہ ایران کا کوئی گروپ ایسی کاروائی کرنا چاہتا ہو تو وہ انہوں نے پاس آن کر دی ہو، یا انہوں نے ویسے ہی ایک خبر ہے ان کو ٹرمپ صاحب کو غصہ دلانے کے لیے کی ہو، جب لڑائی وار کے اندر قومیں ہوں تو بھائی اس قسم کی خبریں بھی جو ہے وہ چلا دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو غصہ دلانے کے لیے، ایک دوسرے کو دشمنی کے اندر ایسے موقع سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔
خاطر ایک اس میں اور سوال ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی بیانات دے رہے ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، تو اتنی سیکیورٹی ہے ٹرمپ صاحب کی، اس کے باوجود بھی خوف محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ساروں کو خوف تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکن صدر کی سیکورٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے پردہ پر بھی نہیں مار سکتا، اور اکثر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ بھائی ایران کو بھائی اتنی طاقت ہے یا وہ اتنی عمر رکھتا ہے کہ وہ امریکن سیکورٹی کو ڈال دے کے تو امریکہ کے پریزیڈنٹ تک پہنچ جائے، بظاہر یہ مشکل عمل لگتا ہے۔ حضرت تھوڑے سے پاکستان کی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ فضل الرحمان بڑیاں دھمکی شمکی لگا رہا ہے، ہم یہ کر دیں گے پارلیمنٹ میں، وہ کافی تقریریں شکریہ، پھر ایک دفعہ گرم شروع ہوگی، لیکن رزلٹ تو کوئی نکلتا نہیں ایسی تقریروں کا۔ نہیں، یہ سب ماحول گرم کیا جاتا ہے، رزلٹ بعد میں نکلنا ہوتا ہے۔ ابھی تو کوئی نہ کوئی آگے واقعہ ہونے والا ہوگا، ایسے لوگوں کو گرم کرتے، ان کے پیچھے میں کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جب کام ہو جاتا ہے اس کے بعد فضل الرحمان سے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، 4-5 مہینے بھی تو غائب رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لینے کے بعد پھر وہ ان کا اپنے یہ گرم کر لیتے ہیں، اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب پھر کیونکہ حالات پاکستان میں سیاسی طور پر خراب ہو رہے ہیں تو اس لیے اب ان کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہوگی۔ انہیں کوئی نہ کوئی یہ آفٹر ملا ہوگا کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے، تو اس کو اس کی گراؤنڈ بنا رہے ہوگے، اس کے لیے بیان بازی شروع ہو گئی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی ماحول گرم ہے اور کچھ تبدیلی آ رہی ہے، بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ کافی تبدیلی آنے والی ہے وہاں۔ دیکھیں اطمینان مطمئن کوئی بھی نہیں ہے، جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہے اور جو حکومت سے باہر ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے۔ اگر اطمینان کی کیفیت ہے سیاسی میدان میں آپ دیکھیں تو اس لیے کہ بھی حکومت جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے حکومت نہیں کر پا رہے، اور جو باہر ہیں ان کو بھی اس قسم کا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے دوبارہ، اور سیاستدان استعمال ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ماحول جو ہے اس قسم کا پاکستان میں سیاسی ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ایک یہاں کر لیں کہ بھائی ہم نے سیاست کی خاطر یہ قربانی دینی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظریاتی سیاستدان ہے کوئی نہیں، سب اپنے اپنے مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں، اسی لیے یہ اپنا فائدہ اٹھا کے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ملک جو ہے سیاسی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ صاحب جیو کی نشریات کل چل پڑی رات 12 بجے، کل علماء نے شور بھی تھوڑے سے لوگوں نے ڈالا کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہونی چاہیے تھی۔ سوال اس میں یہی ہے کہ عام آدمی پہ تو ٹھیک ٹھاک مصیبت آ جاتی ہے، 295 کا پرچہ بھی کاٹ دیا جاتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ جیو کے لیے کیوں اور قوانین؟ دیکھیں جیو کے لیے قوانین کی بات نہیں ہے، جیو کو صرف سبق سکھانا تھا۔ اچھا، جیو کو بند کرنا مقصد نہیں تھا۔ اب جیو سے انہوں نے 1.5 کروڑ روپے بھی کما لیا اس کا جرمانہ کر کے، اور اس کو انڈر پریشر بھی لیا ہے۔ 15 دن جیو کی نظریات اگر بند رہے تو دیکھ لیں اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہوگا جو اشتہار اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو ایسے تمام ایسے اقدامات کا مقصد کوئی نیک نیتی نہیں ہوتی، اگلے کو پریشر میں لانا ہوتا ہے، دباؤ میں لانا ہوتا ہے۔ اس میں حکومت کامیاب ہو گئی، بند کرنا تو اتنا آج کے زمانے میں اتنا بند۔ یہ تو مولوی بیچارے کیا کریں، اب وہ تو کہتے ہیں جی ہمارے بڑا سڑکوں پہ بھی نکلے، سب کچھ کیا مگر نکلا کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو انہوں نے جن سے پیسے لینے تھے انہوں نے لے کے تو وہ بھی خاموش ہو جائیں گے 4 دن کے بعد۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ خان جی، رولا پیسے کا ہی ہے جی، جرمانہ ہو گیا، مولویوں کو کچھ خوش کرنے کے لیے لکھا دیا، دونوں پارٹیاں خوش، یہ ہمارے وہاں پہ چل رہا ہے۔